اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کے ہمارے ٹاپک کا آغاز صحیفہ کربلا سے کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ شہادت ہانی ابن عروہ۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد محمد بن اشعث ہانی ابن عروہ کی سفارش کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا، آپ جانتے ہیں کہ شہید کوفہ میں ہانی ابن عروہ کی کیا حیثیت ہے۔ ہانی ابن عروہ اور ان کا خاندان جانتا کہ میں اور عمرو بن حجاج انہیں آپ کے پاس لائے ہیں۔ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ انہیں معاف کر دیجئے۔ اہل کوفہ کی دشمنی میں اپنے لیے بہت گراں سمجھتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے وعدہ کیا کہ میں انہیں قتل نہیں کروں گا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ارادہ بدل گیا۔ حکم دیا کہ ہانی ابن عروہ کو قید سے باہر لا کر بازار کی طرف لے جا کر قتل کر دو۔ جب ہانی ابن عروہ کے ہاتھ باندھ کر انہیں بازار لے جایا جا رہا تھا جہاں بھیڑ بکریاں فروخت کی جاتی تھیں، اس وقت ہانی ابن عروہ نے بلند آواز میں کہا، آج قبیلہ مزہج کہاں ہے؟ کیا یہ قبیلہ میری مدد نہیں کرے گا؟ ہانی ابن عروہ نے جب یہ دیکھا کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کھول لیے اور کہا، کوئی عصا، چھری یا ہڈی نہیں ہے کہ جس سے یہ مرد اپنا دفاع کر سکے۔ نگہبانوں نے انہیں پکڑ لیا اور مضبوط بندوں میں انہیں جکڑ دیا۔ کسی نے کہا، گردن آگے بڑھاؤ۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا، ایسے موقع پر میں سخاوت سے کام نہیں لوں گا اور اپنے قتل میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اس کے بعد رشید، عبید اللہ ابن زیاد کا غلام، نے ہانی ابن عروہ کو ایک ضربت لگائی جس سے ہانی ابن عروہ بچ گئے۔ ہانی ابن عروہ، بازگشت خدا ہی کی طرف سے ہے، اے اللہ میں تیری رحمت اور رضوان کی طرف آ رہا ہوں۔ رشید نے دوسرا حملہ کر کے ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا۔ عبید اللہ بن زبیر ازدی نے ہانی ابن عروہ اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے بارے میں یہ اشعار کہے ہیں، اگر تم نہیں جانتے کہ موت کیا ہے تو بازار میں ہانی ابن عروہ اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو دیکھ لو۔ اس دلاوری کی طرف دیکھو کہ شمشیر نے ان کے چہرے کو زخمی کر دیا ہے، اور اس دوسرے مقتول کو کہ جو بلندی سے نیچے گر پڑا ہے۔ بس جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے چھت سے گرتے وقت السلام نے کہا، یا ابا عبداللہ کہا، اور آپ علیہ السلام کا سر کاٹا گیا۔ علماء کا بیان ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا اور ہانی ابن عروہ کا سر کاٹ کر دمشق بھیج دیا گیا اور تن بازار قصابہ میں دار پر لٹکا دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں کے پیروں میں رسی باندھ کر بازاروں میں پھرا رہے تھے کہ قبیلہ مزہج نے کافی جنگ و جدال کر کے لاشیں حاصل کر لی اور دفن کر دیا۔ یزید ابن معاویہ کے نام عبید اللہ ابن زیاد کا خط۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے کاتب عمرو بن نافع کو حکم دیا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور ہانی ابن عروہ کے قصے کو اور جو کچھ ہوا ہے اسے لکھو۔ عمرو بن نافع نے ایک طویل خط لکھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے خط دیکھا تو اسے پسند نہ آیا، کہنے لگا، اس تفصیل کی کیا ضرورت ہے، لکھو اما بعد۔ حمد و ستائش اس خدا کے لیے جس نے امیر المومنین کا حق لے لیا اور انہیں دشمن سے آسودہ خاطر کر دیا۔ امیر المومنین کی خدمت میں عرض ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہانی ابن عروہ کے گھر میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی خفیہ فوج اور جاسوسوں کے ذریعے دونوں کو گھر سے نکال کر تحقیق کر دیا ہے اور اپنے وفادار ہانی بن ابی حیہ اور زبیر بن عروہ تمیمی کے ذریعے ان کے سر آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ معلوم کرنا چاہیں ان دونوں سے کر سکتے ہیں، یہ دونوں سچے اور متقی ہیں، والسلام۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور ہانی ابن عروہ کے پاؤں میں رسی باندھ کر کوفہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا اور انہیں کوفہ کے کناسہ کے کنارے دار پر الٹا لٹکا دیا گیا۔ پھر ان دونوں کے سر عبید اللہ ابن زیاد نے دمشق بھیج دیا اور یزید نے سروں کو کوفہ کے ایک دروازے پر لٹکا دیا۔ یزید ابن معاویہ کا جواب۔ یزید ابن معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا، اما بعد، تم ایسے ہی ہو جیسا میں چاہتا تھا۔ تمہارا وہی طریقہ کار ہے جو دور اندیش لوگوں کا ہوتا ہے۔ تمہاری یورش شیر دل اور بہادر لوگوں کی سی ہے۔
تم نے مجھے دوسروں سے مستغنا کر دیا ہے۔ تمہارے متعلق میرا جو نظریہ تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ میں نے تمہارے قاصدوں سے دوبارہ کوفہ کے حالات معلوم کیے ہیں اور انہیں ایسا ہی بافضل و دریدہ پایا جیسا کہ تم نے لکھا تھا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام عراق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کے راستے میں نگہبانوں کو گھات میں بٹھا دو اور جس کی طرف سے تمہیں سوء ظن ہو اسے قید خانے میں ڈال دو یا قتل کر دو۔ مجھے کوفہ کے حالات سے مطلع کرو۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شادی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صاحبزادی جناب رقیہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی تھی۔ 2 بچے ہوئے، ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام علی تھا۔ ایک بیٹا کنیز سے تھا جس کا نام محمد تھا، ایک بیٹی تھی حمیدہ۔ یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صاحبزادی ام کلثوم صغریٰ کے بطن سے تھی، اور چونکہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ مرد ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کرے، لہٰذا جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے پہلی کے انتقال کے بعد دوسری سے عقد کیا ہوگا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی صاحبزادی حمیدہ کی شادی ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب سے ہوئی۔ یہ محدث و فقیہ تھے۔ شیخ طوسی نے انہیں حضرت امام صادق علیہ السلام کے رجال میں شمار کیا ہے۔ ترمذی نے انہیں سکہ قرار دیا اور اپنی کتاب جامع میں ان سے حدیث نقل کی ہے کہ ان کے ذریعے احمد بن حنبل، بخاری، ابو داؤد اور ابن ماجہ قزوینی نے احتجاج کیا ہے۔ حمیدہ سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام محمد ہے۔ ان کے 5 بچے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے 5 بچے بتائے جاتے ہیں۔ عبداللہ و محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ شہادت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے بعد لوگوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے دونوں کمسن فرزندوں کے کوفہ میں موجود ہونے کی خبر دی، جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کی گرفتاری کا حکم نافذ کر دیا۔ پسرانے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام قاضی شریع کے گھر میں پوشیدہ تھے۔ سرکاری اعلان کے بعد قاضی نے بچوں سے کہا کہ ہماری اور تمہاری دونوں کی جان اب خطرے میں ہے، بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی صورت سے مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے۔ بچوں نے اسے قبول کیا۔ قاضی نے اپنے بیٹے اسد کو حکم دیا کہ ان بچوں کو دروازہ اراکین کے باہر جو قافلہ عازم مدینہ منورہ ٹھہرا ہوا ہے اس میں چھوڑا۔ اسد ان بچوں کو لے کر جب رات کے وقت وہاں پہنچا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، لیکن اس مقام سے نظر آ رہا تھا۔ اسد نے بچوں کو اسی راہ قافلے پر لگا دیا اور گھر واپس آیا۔ کمسن بچے چند قدم چلے تھے کہ قافلہ نظروں سے غائب ہو گیا اور صبح کا تڑکا ہو گیا۔ بچے حیران اور سرگردان پھر رہے تھے کہ ناگہاں سرکاری آدمیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے انہیں قید خانے میں بند کر کے یزید کو بچوں کی گرفتاری کی اطلاع دے دی۔ قید خانے کا دربان اتفاقاً محب آل محمد تھا۔ اس نے رات کے وقت بچوں کو رہا کر دیا اور قادسیہ پر لگا کر ایک انگشتری دی اور کہا کہ قادسیہ میں میرے بھائی سے ملنا اور اس انگشتری کے ذریعے سے تعارف کے بعد اس سے کہنا کہ وہ تمہیں مدینہ منورہ پہنچا دے۔ بچے تو روانہ ہو گئے، لیکن صبح ہوتے ہی دربان جس کا نام مشکور تھا قتل کر دیا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے پسرانے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا خوشنودی خدا کے لیے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے 500 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ مشکور کی شہادت کے بعد اسے عمر ابن الحارث نے دفن کر دیا۔ پسرانے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام مشکور کی مہربانی سے رہا ہو کر بقصد قادسیہ جا رہے تھے کہ حدود کوفہ کے اندر ہی راستہ بھول گئے اور ساری رات چکر لگا کر صبح جو ہوئی تو اپنے آپ کو کوفہ میں ہی پایا۔ صبح ہو چکی تھی، دشمن کے خطرے سے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اتفاقاً اس جگہ ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ اس نے پانی میں پرچھائی دیکھ کر پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اطمینان کرنے کے بعد کہا ہم فرزند جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہیں۔ اس عورت نے اپنی ملکہ کو خبر دی۔ وہ سر و پا برہنہ دوڑ کر آئی اور ان بچوں کو لے گئی اور اپنے مکان کے خالی گوشے میں انہیں ٹھہرا دیا۔ تھوڑی رات گزری تھی کہ اس مومنہ کا شوہر حارث بن عروہ سرگرداں پریشان داخل خانہ ہوا۔ مومنہ نے پوچھا آج بڑی رات کر دی، خیر تو ہے؟ اس نے کہا کہ مشکور دربان نے پسرانے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو قید سے رہا کر دیا ہے، جن کی تلاش کے لیے انعام و اکرام عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ میں بھی اب تک انہی کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ حارث کھانا کھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی آنکھ نہ لگی تھی کہ وہ بچوں کی سانس کی آواز کو محسوس کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہا جاتا ہے یہ 2 بچے 2 دن تک ایک بوڑھی عورت کے ہاں مہمان رہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے محبین میں سے تھی۔
جس کا شوہر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں کام کرتا تھا۔ بس اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کس کے سانس کی آواز آتی ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ اس تہہ خانے کی طرف چلا جس میں طفلان جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام جلوہ افروز تھے۔ اس کی قدموں کی آہٹ پا کر ایک بھائی نے دوسرے کو جگا کر کہا، بھیا ابھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور میرے بابا خواب میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ اتنے میں حارث اندر داخل ہو گیا اور انہیں پکڑ کر کہا، تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہم تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، حربنا من سجن، قید خانے سے بھاگ کر آئے ہیں اور تیرے گھر میں پناہ گیر ہیں۔ اس نے کہا، تم قید خانے سے بھاگ کر موت کے منہ میں آگے ہو۔ اس کے بعد اس نے ان یتیموں کے رخساروں پر اس زور سے تماچے مارے کہ یہ منہ کے بل گر پڑے۔ پھر اس نے ان کی مشقیں کس دیں اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ یہ بیچارے ساری رات اپنی بے بسی اور بے کسی پر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انہیں برلب نہر قتل کرنے کے لیے لے چلا۔ بیوی نے فریاد کی، اسے ایک تلوار ماری۔ غلام نے روکا، اس کو قتل کر دیا۔ بیٹے نے منع کیا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ الغرض نہر فرات پر لے جا کر قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ بچوں نے کہا، اے شیخ، ایک ہمیں زندہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے چل، دو ہمیں بازار میں بیچ ڈال، تین ہماری کمسنی پر رحم کر، چار ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ اس نے کہا، قتل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، البتہ نماز اگر پڑھتے ہو پڑھ لو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الغرض بچوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس ملعون نے بڑے بھائی کی گردن پر تلوار لگائی، سر مبارک دور جا گرا۔ چھوٹے بھائی نے دوڑ کر سر مبارک اٹھا لیا اور بھائی کے خون میں لوٹنے لگا۔ اس ظالم نے بڑے بھائی کی لاش پانی میں ڈال دی اور چھوٹے کا سر بھی کاٹ لیا۔ جب دونوں لاشیں پانی میں پہنچی تو باہم بغل گیر ہو کر ڈوب گئیں۔ راوی کا بیان ہے کہ حارث نے جس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے فرزند جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے سر پیش کیے، تام سم قد فل ذالک ثلاثہ، تو وہ 3 مرتبہ اٹھا اور بیٹھا، پھر حکم دیا کہ یہ سر اسی جگہ پانی میں ڈال دیے جائیں جس جگہ ان کے تن ڈالے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک محب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سروں کو فرات میں ڈال دیا۔ مروی ہے کہ سروں کے پانی میں پہنچتے ہی ڈوبے ہوئے جسم سطح آب پر ابھر آئے اور اپنے سروں سمیت تانشین ہو گئے۔ علامہ حسین وائس کاشفی تحریر فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو سرائے فرزند جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام پانی میں ڈالنے کے لیے لایا تھا، اس کا نام مقاتل تھا۔ اس نے دونوں سروں کو پانی میں ڈالنے کے بعد حارث ملعون کے مقتول غلام اور بیٹے کی لاشوں کو باب بنی خزیمہ میں دفن کر دیا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے 2 فرزندوں کی شہادت کے دن اور تاریخ میں اختلاف ہے، البتہ روایات میں 11 اور 12 ذی الحج سن 61 ہجری بھی ملتی ہے، کچھ نے 22 اور 23 ذی الحج بھی تحریر کی ہے۔ ان دونوں بچوں کی والدہ گرامی جناب حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ بنت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جہاں تک واقعہ شہادت کا تعلق ہے وہ تقریباً تمام مورخین نے ایک جیسے نقل کیے ہیں، البتہ اس امر پر اختلاف ہے کہ یہ شہزادے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی قید میں کس طرح آئے۔ بعض مورخین کے بقول دونوں شہزادے یوم عاشور تاراج خیام کے وقت صحرا میں نکلے، پھر راستہ بھٹک گئے، سپہ یزید کے ہاتھ لگ گئے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کے زندان کوفہ سے نکل جانے کے بعد دونوں شہزادے عبید اللہ ابن زیاد کو پیش کیے گئے، جنہیں عبید اللہ ابن زیاد نے زندان میں ڈال دیا۔ جو مورخین یوم عاشور فرزند امیر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی گرفتاری بیان کرتے ہیں، ان کے مطابق جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا اس مشکل سفر میں کم سن 2 بچوں کا ساتھ لانا ناممکن ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ قافلہ اہل بیت اطہار علیہ السلام عاشور کے بعد کوفہ میں قید رہا، اس وقت ان بچوں کو اس قافلے میں شامل کیوں نہ کیا گیا۔ دائم اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں بچے قافلہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شام کی طرف جانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے قید کیے تھے، تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں شام کیوں نہ بھیجا۔ البتہ دونوں قسم کی روایات میں واقعہ شہادت ایک جیسا ہے۔ شام غریبہ کے واقعات میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں آنا بھی کچھ کتب میں مرقوم ہے۔
بعض مورخین کے نزدیک یہ دونوں شہزادے یوم عاشور اس وقت خیام سے سیرہ کی جانب نکلے جب خیام کو نظر آتش کیا گیا۔ صاحب روضۃ الشہداء نے لکھا ہے کہ شہزادے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے اور مشہور بھی یہی ہے۔ اس میں تمام مورخین متفق ہیں کہ دونوں بچوں کا سن 7 اور 9 برس کا تھا۔ اس میں بھی مورخین کا اتفاق ہے کہ دونوں کے نام ابراہیم علیہ السلام اور محمد علیہ السلام تھے۔ اس میں بھی کچھ مورخین کا اتفاق ہے کہ دونوں شہزادے 1 سال عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں رہے۔ اس پر بھی مورخین کا خیال ہے کہ داروغہ زندان کا نام مشکور تھا۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ دونوں کا قاتل حارث ملعون تھا۔ اس نقطے پر بھی اتفاق ہے کہ حارث ملعون کا انجام انعام کی بجائے قتل تھا۔ البتہ حارث ملعون کے قاتل اور نام میں اختلاف ہے۔ بعض نے عبید اللہ ابن زیاد کا غلام بتایا ہے جس کا نام نادر تھا، اور بعض نے عبید اللہ ابن زیاد کا دوست بتایا جو شام کا رہنے والا تھا اور محب اہل بیت اطہار علیہ السلام تھا، اس کا نام مقاتل تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم تھا کہ وہ محب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، لیکن دوستی کی وجہ سے عبید اللہ ابن زیاد اسے برداشت کیے ہوئے تھا۔ تاریخی کتب میں شہزادوں کی شہادت کے متعلق یہ واقعات بھی ملتے ہیں۔ دونوں شہزادوں کو علیحدہ علیحدہ زندان میں بند کیا گیا۔ مشکور کا زندان کا دروازہ کھول کر انہیں قادسیہ کا راستہ بتلانا، بچوں کا خواب میں بابا کو دیکھنا، حارث لانتی کا بڑے شہزادے کے منہ پر تماچا مارنا اور شہزادے کے 2 دانت ٹوٹ جانا اور شہزادوں کے خاک آلود بالوں کو ایک دوسرے سے باندھنا، حارث ملعون کا اپنی بیوی کو زخمی کرنا، غلام اور بیٹے کو قتل کرنا، دونوں شہزادے محمد علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کرنا اور جسم کو دریا میں بہا دینا، پھر بعد میں دونوں سروں کو دریا میں ڈالنا جہاں 2 سر بریدہ لاشوں کا برآمد ہو کر اپنے سروں سے ملحق ہونا، حارث ملعون کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سر کاٹا جانا بھی متفق علیہ ہے۔ واصل جہنم کرنے کے بعد اس لائن کے لاشے کو دریا میں ڈال دیا گیا جہاں دریا نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ کچھ نظریات جو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ، عبید اللہ اور محمد تھے۔ تینوں روز عاشوراء کربلا میں شہید ہوئے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے متعلق بعض نے لکھا ہے دونوں باپ کے ساتھ کوفہ آئے تھے اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے قید خانے میں ڈال دیے۔ 1 سال قید کے بعد نہر فرات کے کنارے حارث ملعون کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ نظریہ ملا حسین کاشفی کا روضۃ الشہداء میں ہے۔ صدوق کے مطابق طفلان جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت جناب امیر مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے 1 سال بعد ہوئی۔ شیخ صدوق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی لشکرگاہ سے جناب امیر مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے 2 بیٹے قید کر لیے گئے اور انہیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا اور اس نے انہیں زندان میں قید کر دیا۔ پھر جب اسران اہل بیت اطہار علیہ السلام کو شام روانہ کر چکے تو ان کو زندان سے نکلوا کر فرات کے کنارے شہید کروا دیا۔ محمدی اشتہاری اور علامہ فروغ کاظمی لکھتے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے کر کوفہ آئے۔ دونوں بچے 10 سال سے کم عمر کے تھے۔ محمد ابراہیم سے بڑے تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے 5 بیٹے شہید ہوئے، 3 کربلا میں اور 2 کوفہ میں، جبکہ بیٹی عاتکہ سلام اللہ علیہ باروایت کربلا میں شام غریبہ کے وقت شہید ہوئیں۔ البتہ سید جعفر زمان نے اپنی کتاب مجالس المنتظرین میں حوالہ جات کے ساتھ تحریر کیا ہے جس کا خلاصہ یوں ہے کہ جناب ہانی ابن عروہ اور قاضی شریح کے گھروں کی پشت آپس میں ملتی تھی۔ جب ہانی ابن عروہ گرفتار ہو گئے اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے ان کے گھر سے خروج کیا تو بچے ہانی ابن عروہ کے گھر تھے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو پچھلی دیوار پھیلان کر یہ بچے قاضی شریح کے گھر میں چھپ گئے۔ قاضی کو علم ہوا تو عبید اللہ ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے اس نے اس راز کو ظاہر نہ کیا اور پھر کسی وقت رات میں ان بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر گھر سے نکال دیا، جہاں یہ صحرا میں جا کر راستہ بھٹک گئے اور پھر واپس کوفہ میں داخل ہو گئے۔ پھر ایک گھر کا دروازہ کھٹکایا جو حارث ملعون کا تھا اور وہ اس وقت گھر نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے ترس کھا کر بچوں کو پناہی دی، مگر جب یہ ملعون واپس گھر آئے اور اس کو بچوں کی آواز آئی تو یہ انبار بن گیا اور بچوں کو باہر نکالا ہے اور بیوی کے منع کرنے پر بیوی کو زخمی کیا اور بچے قتل کرنے دریا پر لے گیا۔ اس ملعون نے اس کبھی فعل سے روکنے یا یہ عمل انجام نہ دینے پر اپنے بیٹے اور غلام کو بھی قتل کر دیا اور بچوں کو قتل کر کے سر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گیا، جہاں انعام کی ادائیگی پر اس کا مکالمہ عبید اللہ ابن زیاد سے ہوا اور عبید اللہ ابن زیاد نے اسے قتل کروا دیا۔
ان بچوں کے سر اتار کر اس ملعون نے ان کے اجسام فرات میں ڈال دیے، جو دریا کے الٹے رخ بہتے ہوئے 60 میل دور مصیب کے مقام تک آ پہنچے، اور لوگوں نے وہاں ان کے مقدس اجسام نکال کر تدفین کی۔ ان کا روزہ مصیب میں ہر خاص و عام کے لیے مرجع خلائق ہے۔ بعض روایات میں ہیں، علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام، ہانی ابن عروہ، محمد ابن کثیر اور فرزندین جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو ٹھکانے لگانے کے بعد عمر ابن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد کے مابین حکومت رے کا معاہدہ ہو گیا، اور طے پایا کہ حر ابن یزید ریاحی کو سب سے پہلے 2000 سواروں سمیت روانہ کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرایا جائے اور انہیں کوفہ لا کر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام مقام امن کو محل خوف سمجھ کر مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور مجبوری اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ علیہ السلام حج تک نہ کر سکے۔ یہ مسلمات سے ہیں کہ شیاطین بنی امیہ کے 30 خونخوار حج کے لباس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، اور قریب تھا کہ آپ علیہ السلام کو عالم حج و طواف میں قتل کر دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جیسے ہی سازش کا پتہ لگا، آپ نے فوراً حج کو عمرہ منفردہ سے بدلا، اور 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے خط پر بھروسہ کر کے عازم کوفہ ہو گئے۔ ابھی آپ علیہ السلام روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ اعزاء اقربا نے کمال ہمدردی کے ساتھ التوائے سفر کوفہ کی درخواست کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکہ معظمہ سے روانہ ہونے کی اطلاع والی مکہ عمر بن سعید کو ہوئی تو اس نے پوری طاقت سے آپ علیہ السلام کو واپس لانے کی صحیح کی، اور اسی سلسلے میں اس نے یحییٰ بن سعید ابن العاص کو ایک گروہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کو روکنے کے لیے بھیج دیا۔ فَقَالُوا لَهُ انصرف إِن تذهب، ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو روکا اور کہا کہ آپ علیہ السلام یہاں سے کہاں نکلے جا رہے ہیں، فوراً لوٹیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ رکنا معمولی نہ تھا، بلکہ ایسا تھا جس میں مار پیٹ کی بھی نوبت آئی۔ مقصد یہ ہے کہ والی مکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے حدود اقتدار سے نکل جائیں اور یزید ابن معاویہ کے منشا کو پورا نہ کر سکیں، کیونکہ اس کے پیش نظر والی مدینہ کی برطرفی یا تعطل تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے سالم نکل آنے پر والی مدینہ برطرف کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکہ مکرمہ سے روانگی۔ الغرض حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے جملہ اعزاء و اقربا اور انصار جانثار کو ہمراہ لے کر، جن کی تعداد بقول امام شملی 82 تھی، مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام جس وقت منزل صفا پر پہنچے تو فزوق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ استغفار پر اس نے بتایا کہ چاہے لوگوں کے دل آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوں، لیکن ان کی تلواریں آپ علیہ السلام کے خلاف ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی روانگی کی وجہ بیان فرمائی، اور آپ علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے۔ پھر منزل حاجز کے ایک چشمے پر اترے، وہاں عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی کوفیوں کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ منزل بطن الرما پہنچے، اور وہاں سے منزل ذات العرق میں ڈیرا ڈالا۔ وہاں ایک شخص بشیر ابن غالب سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی کوفیوں کی غداری کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے، ایک مقام پر ایک خیمہ نصب دیکھا، پوچھا اس جگہ کون ٹھہرا ہے؟ معلوم ہوا کہ ظہیر ابن الیقین۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بلوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی حمایت کا ذکر کیا۔ انہوں نے قبول کر کے اپنی بیوی کو بروایت اپنے بھائی کے ہمراہ گھر روانہ کر دیا، اور خود حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر منزل زبالہ میں پہنچے۔ وہاں پہ آپ علیہ السلام کو حضرت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام، ہانی ابن عروہ اور محمد ابن کثیر اور عبداللہ ابن یکتر جیسے دلیروں کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا، اور داخل خیمہ ہو کر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بچیوں کو کمال محبت کے ساتھ پیار کیا اور بے انتہا روئے۔ اس کے بعد بقول علامہ اربلی آپ نے بوقت شب ایک خطبہ دیا، جس میں حالات کی وضاحت کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا قتل یقینی ہے، میں تم لوگوں کی گردنوں سے طوق بیعت اتارے لیتا ہوں، تمہارا جدھر جی چاہے چلے جاؤ۔ دنیا دار تو واپس ہو گئے، لیکن سب دیندار ہم رکاب ہی رہے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر منزل قصر بنی مقاتل پر اترے۔ وہاں پر عبداللہ ابن حرجفی سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے اسرار کے باوجود وہ آپ علیہ السلام کے ہم رکاب نہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا خطبہ۔ مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور یہ خطبہ دیا۔
ساری تعریفیں اللہ سے مخصوص ہیں، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ طاقت صرف خدا ہی کی ہے۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ موت اولاد آدم کے لیے ایسی ہے جیسے لڑکی کے گلے میں گلوبند بندھا ہو۔ میں اپنے بزرگوں سے ملاقات کی ایسی ہی آرزو رکھتا ہوں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کی آرزو تھی۔ میری قتل گاہ اور مدفن پہلے منتخب ہو چکا ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ سرزمین کربلا پر بیابین کے درندے میرے جوڑ و بند کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں اور اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور نوشتہ تقدیر سے فرار نہیں کر سکتا۔ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی برضائے خدا ہیں۔ ہم اس کے امتحان و آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور وہ ہمیں صابروں کا اجر عطا کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ رکھنے والے ہرگز ان سے جدا نہ ہوں گے اور بہشت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور یہ خدا کا وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا۔ جو ہماری راہ میں قربان ہونا چاہتا ہے اور خود کو خدا سے ملاقات کے لیے آمادہ پاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ انشاءاللہ میں کل روانہ ہو جاؤں گا۔ حرم کے تقدس کا تحفظ۔ عکیسی کہتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کی عبداللہ بن زبیر سے راستہ گفتگو چل رہی تھی، اس وقت آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ابن زبیر کہتا ہے حرم کے کبوتروں میں سے ایک کبوتر بن جائیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں خانہ خدا سے دور مارا جاؤں، کہ میری نظروں میں یہی بہتر ہے، خواہ اس سے ایک بالشت کا فاصلہ ہو۔ اگر میں طف میں یعنی دریا کے کنارے قتل کیا جاؤں تو میرے نزدیک یہ اس سے بہتر ہے کہ حرم میں قتل کیا جاؤں۔ ابن زبیر نے کہا، اگر آپ علیہ السلام اجازت دیں تو میں مکہ مکرمہ کے امور کی زمام سنبھال لوں اور آپ علیہ السلام کے احکام نافذ کروں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابن زبیر کی یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے خفیہ طور پر گفتگو کی۔ اس گفتگو کو ہم نہیں سمجھ سکے کہ کس چیز سے متعلق تھی۔ ظہر کے وقت جب لوگ منع کی طرف جا رہے تھے، سنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا، مکہ چلیے اور حرم میں اقامت گزین ہو جائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ مناسب نہیں ہے اور اسے میں جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ مکہ میں قتل ہونے کی بجائے مجھے سرزمین کربلا پر قتل ہونا پسند ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عراق اور عراق میں کوفہ کو کیوں منتخب کیا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس انتخاب کی بہت سی وجوہ ہیں، ان میں سے بعض کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک، سرزمین عراق اس زمانے میں اسلامی حکومت کا قطب اموال اور ایسے مشہور افراد کا مرکز سمجھا جاتا تھا کہ اسلامی فتوحات میں جن کا بڑا کردار تھا۔ دو، کوفہ تشیعوں کا گہوارہ علویوں کا مرکز تھا۔ پھر عراق خصوصاً کوفہ میں بہت سے مخلص شیعہ زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے کوفہ کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا، کوفہ ایمان کا خزانہ، اسلام کا سر اور خدا کا نیزہ ہے جسے وہ جہاں چاہتا ہے قرار دیتا ہے۔ تین، اس زمان میں کوفہ اموی حکومت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اہل کوفہ کی اموی حکام سے جنگ چل رہی تھی، انہیں ان کے زوال کا انتظار تھا۔ بنی امیہ کے خلاف جن چیزوں نے اہل کوفہ کو برانگیختہ کیا تھا، ان میں سے ایک معاویہ کا مغیرہ بن شبہ اور زیاد بن ابیہ کو امیر مقرر کرنا تھا، کیونکہ ان دونوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں اہل کوفہ پر بہت زیادہ ظلم اٹھائے تھے۔ چار، حضرت امام حسین علیہ السلام کے کوفہ ہجرت کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ کوفہ والوں نے آپ علیہ السلام کو وہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ واضح رہے کہ معاویہ کے زمانے میں بھی انہوں نے اس سلسلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو بہت سے خطوط لکھے تھے، اور اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کے علاوہ اور کہیں تشریف لے جاتے تو یہ سوال پیدا ہوتا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کے دعوت ناموں کو نظر انداز کر کے دوسری جگہ کو انتخاب کیا، جس کے نتیجے میں یہ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور محمد بن حنفیہ۔ محمد بن داؤد قمی نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس شب کی صبح کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو مکہ کی طرف روانہ ہونا تھا، اسی رات میں محمد بن حنفیہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی، بھائی آپ علیہ السلام اہل کوفہ سے واقف ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کے والد اور بھائی سے بے وفائی کی، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو، کہیں وہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی نہ کریں۔ اگر آپ علیہ السلام مکہ میں رہیں
تو چونکہ آپ علیہ السلام حرم کے عزیز ترین افراد میں سے ہیں تو وہاں رہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بھائی مجھے خوف ہے کہ کہیں یزید ابن معاویہ مجھے اچانک حرم میں قتل نہ کرا دے اور میری وجہ سے خانہ خدا کی بے حرمتی ہو جائے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا، اگر مکہ میں ٹھہرنے میں خوف ہے تو یمن چلے جائیے یا ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں آپ علیہ السلام پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام کے اس مشورے پر غور کروں گا۔ سحر کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوچ کا ارادہ کیا۔ جب محمد بن حنفیہ کو خبر ہوئی تو وہ پھر آئے اور ناکہ کی مہار پکڑ کر کہنے لگے، بھائی آپ علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری بات کے بارے میں غور کریں گے، کیا ہوا جو اتنی جلد مکہ سے جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے چلے جانے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ہیں اور فرما رہے ہیں، حسین نکلو، بے شک خدا تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ محمد بن حنفیہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، ان حالات میں ان مختورات کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، خدا کی مشیت یہ ہے کہ انہیں اسیر دیکھے۔ اس کے بعد محمد بن حنفیہ نے بھائی کو وداع کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور عمر بن عبد الرحمن۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ ہونے کا قصد کیا تو اس وقت عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام مکہ مکرمہ میں تھا۔ وہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، میں ایک ضرورت کے تحت آپ علیہ السلام کے پاس آیا ہوں، غم خواری کی روح سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ علیہ السلام مجھے سچا خیر خواہ سمجھتے ہیں تو جو میں ضروری سمجھتا ہوں اسے عرض کروں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو کہنا چاہتے ہو کہو، تم ایسے آدمی نہیں ہو کہ جسے محتم کیا جا سکے۔ اس نے کہا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ علیہ السلام عراق جا رہے ہیں اور وہاں جانے میں مجھے آپ علیہ السلام کی جان کا خوف ہے، کیونکہ جہاں آپ علیہ السلام جا رہے ہیں وہاں امیوں کے فریفتہ لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا بیت المال بھی ان کے اختیار میں ہے اور لوگ درم و دینار کے بندے ہیں۔ ڈرتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ علیہ السلام سے نصرت کا وعدہ کیا ہے کہیں وہی آپ علیہ السلام سے جنگ نہ کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن ام، خدا آپ کو جزائے خیر دے، میں جانتا ہوں کہ آپ عقل و اخلاص کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، جو خدا کو منظور ہوگا وہ ہو کے رہے گا، چاہے میں آپ کی بات قبول کروں یا نہ کروں۔ میرے نزدیک آپ بہترین نصیحت کرنے والے ہیں اور آپ کا مشورہ خیر و صلاح پر مبنی ہے۔ مسعور بن مخرمہ۔ مسعور بن مخرمہ ہجرت کے دوسرے سال مکہ میں پیدا ہوئے۔ 8 سال کی عمر میں والد کے ساتھ مدینہ آ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 8 سال کی تھی، لیکن انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی، حفظ کی تھی۔ وہ فقیہ اور اہل فضل تھے۔ عبداللہ ابن زبیر سے جنگ کے دوران جب حسین بن نمیر نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا تھا تو وہ اس وقت ہجر اسماعیل میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک پتھر لگا اور جان بحق ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 62 سال تھی۔ مسعور بن مخرمہ نے جب یہ سنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام عازم عراق ہیں تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو خط لکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام عراق والوں کے دعوت ناموں کے فریب میں آ جائیں۔ اگر ابن زبیر آپ علیہ السلام سے یہ کہے کہ آپ علیہ السلام عراق چلے جائیے، وہاں کے لوگ آپ علیہ السلام کی مدد کریں گے، تو ان کی باتوں کا اعتبار نہ کیجیے۔ اگر اہل عراق آپ علیہ السلام کو چاہتے ہیں تو وہ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے۔ اس طرح آپ علیہ السلام ان کے پاس عزت و عظمت کے ساتھ جائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھا، ان کے نیک جذبات کو سراہا اور حامل رکا کو یقین دلایا کہ میں اس عظیم کام میں خدا سے طلب خیر کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس۔ ان کا نام عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف اور ابو العباس ان کی کنیت تھی۔ انہیں حبر العطا، عالم امت اور بحر سمندر کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ عبداللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد عباس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور قریش کے سرداروں میں سے تھے، جن کے پاس زمانہ جاہلیت میں مدتوں حاجیوں کی سقائیت اور مسجد الحرام کی نظارت کی ذمہ داریاں رہیں۔ ان کی والدہ لبابہ کبریٰ حارث بن حزن حلالی کی بیٹی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ میمونہ کی بہن تھیں۔ ام الفضل ان کا لقب تھا۔ وہ مکہ میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بعد مسلمان ہونے والی پہلی خاتون تھیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں قابل احترام تھیں۔ دور امام علی علیہ السلام میں
عبداللہ ابن عباس نے جمل و صفین و نہروان کی جنگوں میں شرکت کی تھی۔ آپ جنگ صفین میں امام کے لشکر کے سرداروں میں سے تھے۔ حکمت کے واقعے میں حضرت امام علی علیہ السلام نے آپ کا نام اپنی طرف سے حکم کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن خوارج نے قبول نہیں کیا۔ انہیں امام علی علیہ السلام کی جانب سے بصرہ کا گورنر معین کیا گیا تھا۔ دور حسنین۔ عبداللہ ابن عباس نے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی طرف دعوت دی۔ جس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کا خطبہ ختم ہوا، عبداللہ ابن عباس آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے لوگو، یہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور تمہارے امام کے جانشین ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی تشییع جنازے میں جب بنی امیہ نے آپ علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں ان کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا، تو ابن عباس نے مروان بن حکم سے بات کی اور بنی ہاشم اور بنی امیہ کی جنگ میں منع ہوئے۔ ابن عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی تھے۔ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے عراق کا قصد کیا، وہ مکہ میں تھے۔ انہوں نے 2 بار حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ علیہ السلام کو عراق کے سفر سے منع کیا۔ پس عبداللہ ابن عباس بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حالانکہ اس وقت آپ علیہ السلام مکہ سے عراق کی طرف ہجرت کا عزم محکم کر چکے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مکہ ہی میں رہنے کی قسم دی اور اہل کوفہ کی مذمت کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، آپ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے والد کو قتل کیا اور آپ علیہ السلام کے بھائی کو زخمی کیا۔ یقیناً آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ یہی سلوک کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ اہل کوفہ کے خط ہیں جو انہوں نے مجھے لکھے ہیں، اور یہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا خط ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کوفہ والوں نے میری بیعت کر لی ہے۔ ابن عباس نے کہا، اگر آپ عزم محکم کر چکے ہیں تو اہل بیت اطہار علیہ السلام اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے۔ ڈرتا ہوں کہ دشمن آپ علیہ السلام کو قتل کرے اور یہ غم خیز ثانیہ دیکھیں۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول نہ کی۔ عبداللہ ابن عباس نے جب یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے ان کی بات تسلیم نہیں کی، تو کہا، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ کی زلف پکڑنے سے آپ علیہ السلام اپنا نظریہ بدل دیں گے تو میں ایسی گستاخی کرتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی، لہٰذا انہوں نے مایوس ہو کر کہا، آپ علیہ السلام نے ابن زبیر کی دلی خواہش پوری کر دی کہ خود اپنے پاؤں سے مکہ سے جا رہے ہیں اور حجاز کو جو اس کی جولا ناگا بنا رہے ہیں، کیونکہ ابن زبیر وہ ہے جس کی طرف آپ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام عازم عراق تھے، اس وقت میں نے ان سے ملاقات کی اور کہا، فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ سے نہ جائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ نہیں جانتے کہ میرے اور میرے اصحاب انصار کی قتل گاہ وہیں بنے گی۔ عبداللہ ابن عمر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی روانگی کی انہیں خبر مل چکی تھی، وہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی، گمراہ لوگوں سے سمجھوتا کر لیجیے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کو جنگ اور مارے جانے سے ڈرایا۔ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب یا ابن عمر، یہ عمر کا بیٹا تھا جو 10 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ مسلمان ہوا اور ان سے پہلے مدینہ ہجرت کی۔ اہل سنت ماخذ میں اسے سادہ اور کمزور شخصیت کا مالک کہا گیا ہے، جو ظالم حاکم کے خلاف اعتراض کرنے کو جائز نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 3 خلیفہ کے ساتھ بیعت کی۔ عثمان نے اس سے قضاوت کا مشورہ دیا، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ عبداللہ نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور خلافت میں اگرچہ آپ علیہ السلام کی بہت سی فضیلتوں کو بیان کیا، لیکن آپ علیہ السلام کی بیعت نہ کی اور یزید ابن معاویہ کے ساتھ بیعت کر لی، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو اس نے آپ علیہ السلام کو یزید ابن معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے سے منع کیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے قبول نہ کیا۔ عبداللہ ابن عمر کی شخصیت۔ اس کی کنیت عبد الرحمن تھی اور بعثت کے تیسرے سال پیدا ہوا۔ اس کی والدہ عثمان بن مظعون کی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ کا بھائی تھا۔ ابن عمر اپنی زندگی میں بڑی احتیاط کرتا، اسی وجہ سے فتویٰ دینے میں بہت احتیاط سے کام لیتا۔ اسے لوگوں کا حکومت کے خلاف آواز اٹھانا پسند نہیں تھا، حتیٰ کہ ظالم حکومت پر اعتراض کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتا تھا، اور کہتا تھا، مجھے اختلافات کی جنگ پسند نہیں ہے اور جس کی بھی جیت ہو میں اسی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ کہا گیا ہے کہ حکومت کے سلسلے میں ابو موسیٰ اشعری نے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ مقرر کرنے کی تجویز پیش کی، لیکن عمرو عاص نے کہا
کہ اس میں حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ۔ عبداللہ ابن عمر جنگ بدر اور جنگ احد کے وقت بچہ تھا، اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ جنگ خندق وہ پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرکت کی اجازت دی۔ وہ اس جنگ میں 15 سال کا تھا، اس کے بعد دوسری جنگوں میں بھی شرکت کی۔ اہل سنت کے تاریخی ماخذ میں بیان ہوا ہے کہ جنگ موطا میں جب دشمن کی جیت کا احساس ہوا تو عبداللہ ابن عمر اور کچھ دوسرے مسلمان میدان جنگ کو چھوڑ کر مدینہ واپس چلے گئے۔ بھاگنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معاف فرما دیا۔ پہلے 3 خلیفہ کا زمانہ۔ عبداللہ کو حکومت اور سیاست کے لیے مناسب نہ سمجھا گیا، اس لیے صرف کچھ جنگوں میں شرکت کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی خاص خبر نہیں ملتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اور ابو بکر کے دور خلافت میں وہ صفا اسامہ کا ایک فرد تھا۔ عمر نے بھی اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کے لیے ایک شورا تشکیل کی جس میں عبداللہ کو اپنا مشاور قرار دیا، لیکن اسے اپنے بعد خلیفہ ہونے کی اجازت نہ دی۔ اسی زمانے میں اس نے جنگ نہاوند اور فتح مصر میں شرکت کی۔ تاریخ میں موجود ہے کہ عبداللہ نے کبھی بھی قضاوت نہ کی اور جب عثمان نے اسے مشورہ دیا تو اس نے قضاوت کی مخالفت کی اور اسے قبول نہ کیا۔ یزید بن ہارون نقل کرتا ہے کہ ابن عمر لوگوں کو کہتا تھا کہ میں جس کے ساتھ رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار تھا، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو میری قضاوت کی ضرورت ہے یا مجھ سے کوئی مسائل کے بارے میں سوال کرو گے تو ضرور کچھ سیکھتا۔ عثمان کے قتل کے بعد بعض نے من جملہ مروان بن حکم نے اسے خلافت کا مشورہ دیا تو اس نے جواب دیا، اگر بہت کم تعداد میں بھی لوگ میری خلافت کے خلاف ہوں تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور خلافت۔ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلافت پر رہے تو عمار یاسر نے آپ علیہ السلام سے اجازت لی تاکہ عبداللہ ابن عمر سے بیعت کے سلسلے میں بات کرے۔ عبداللہ ابن عمر نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف کی، لیکن آپ علیہ السلام سے بیعت نہ کی۔ عبداللہ کو زیادہ تر اپنی عبادت کی فکر رہتی تھی اور وہ اپنے اندر سماجی مسائل میں داخل ہونے کا شوق نہیں رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عمار کو حکم دیا کہ عبداللہ کو چھوڑ دو، وہ ایک کمزور انسان ہے۔ اس لیے جب کسی نے کہا کہ میں عبداللہ کی طرح کسی کام میں دخل اندازی نہیں کرتا تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ نے نہ تو حق کی مدد کی اور نہ ہی باطل کو ختم کیا۔